السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ویورز کیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں رکھے۔ تو چلیے سورۃ یوسف کے رکوع نمبر 5 کی طرف بڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ودخل اور داخل ہوئے معہ ان کے ساتھ السجن قید خانے میں فتیانی دو نوجوان۔ قال احدہما ان میں سے ایک نے کہا انی بے شک میں ارانی دیکھتا ہوں اعصر میں نچوڑ رہا ہوں خمرا شراب۔ وقال الآخر اور دوسرے نے کہا انی بے شک میں ارانی دیکھتا ہوں احمل میں اٹھائے ہوئے ہوں فوق اوپر رأسی اپنے سر کے خبزن روٹی تأکل الطیر اس سے کھاتے ہیں پرندے منہ اس سے۔ نبئنا ہمیں بتائیے بتأویلہ اس کی تعبیر انا بے شک ہم نراک آپ کو دیکھتے ہیں من المحسنین نیکوکاروں میں سے۔ اے یوسف بے شک ہم آپ کو نیک لوگوں میں سے دیکھ رہے ہیں، ہمیں اس کی تعبیر بتائیے۔ قال تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا لا یأتیکما نہیں تم پر آئے گا طعام کھانا ترزقانہ جو تمہیں کھلایا جاتا ہے الا مگر نبأتکما میں تمہیں بتا دوں گا بتأویلہ اس کی تعویل، اس کا انجام اور اس کی تعبیر۔ قبل اس سے پہلے ان یہ کہ یأتیکما وہ کھانا تم پر آئے، ذالکما یہ ہے وہ مما جو علمنی مجھے علم دیا ربی میرے رب نے، یہ وہ علم ہے جو میرے رب نے مجھے دیا۔ انی بے شک میں ترکت چھوڑ ملت قوم دین اپنی قوم کا لا یؤمنون نہیں وہ ایمان رکھتے باللہ اللہ تعالیٰ پر وہم بالآخرۃ ہم کافرون اور وہ آخرت کے بھی منکر ہیں۔ میں تو اپنے اس رب پر یقین رکھتا ہوں جس نے مجھے یہ علم عطا فرمایا ہے، اور میں تو اپنے قوم کا دین چھوڑے ہوئے ہوں، وہ ایمان نہیں رکھتے اللہ تعالیٰ پر اور آخرت پر بھی ان کا یقین نہیں ہے۔ واتبعت میں کس دین کی پیروی کرتا ہوں؟ میں پیروی کرتا ہوں ملت آبائی اپنے باپ دادا ابراہیم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کی، و اسحاق اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی، و یعقوب اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی، ما کان لنا اور نہیں ہمیں زیب دیتا ان کے نشرکا ہم شریک ٹھہرائیں باللہ اللہ تعالیٰ پر کے ساتھ من شیئن کچھ بھی، ذالک یہ ہے من سے فضل اللہ اللہ تعالیٰ کا فضل علینا ہم پر وعلی الناس لوگوں پر ولکن اکثر الناس لا یشکرون اور لیکن اکثر لوگ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ ہمیں اس چیز کا حق ہی نہیں پہنچتا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرائیں، لیکن اکثر لوگ اس چیز کو نہیں سمجھتے۔ اب وہ ان ساتھیوں کو ایک لاجیکلی بھی قائل کرنا چاہ رہے ہیں کہ یا صاحب السجن اے میرے قید خانہ کے ساتھیوں، ارباب کیا رب متفرقون بہت زیادہ الگ الگ، متفرق خیر بہتر ہے ام اللہ یا اللہ تعالیٰ الواحد القہار جو کہ واحد بھی ہے اور سب پر غالب بھی ہے، کیا الگ الگ معبود بہتر ہے یا ایک اللہ تعالیٰ جو غالب ہے اور واحد ہے؟ ما تعبدون نہیں تم عبادت کرتے من دونہ ہی اس کے سوائے اللہ مگر اسماء نام ہے کچھ سمیتموہا تم نے خود ان کو رکھ لیا ہے، انتم تم نے وآباؤکم اور تمہارے آباء و اجداد نے، ما انزل اللہ بہا من سلطان ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی۔ ان الحکم الا للہ نہیں ہے حکم ہر جگہ پہ جو چل رہا ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ ہمارا اس نے حکم دیا ہے اللہ یقینا تعبدو تم عبادت کرو الا مگر ایاہو اسی کی، ذالک یہی ہے الدین القیم قائم دین مضبوط ہے اور سیدھا دین ہے، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون اور لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اب یہ ساری چیزیں وہ کیوں ان کو بتا رہے ہیں؟ وہ دین کی تبلیغ کر رہے ہیں، قید خانہ میں بھی وہ دین کی تبلیغ کر رہے ہیں، اس کے بعد انہوں نے ان کو تعبیر سنائی، ان کے خوابوں کی تعبیر بتائی، یا صاحب السجن اے میرے قید خانہ کے ساتھیوں۔ اب دیکھیں وہاں پہ رہ کر بھی قید خانہ کے ساتھیوں کا کتنا ایک محبت سے نام بلاتے ہیں، تو وہ جو ان کا عرصہ وہاں پہ گزرا اس میں بھی وہ اللہ کی تبلیغ کو نہیں بھولے، انہوں نے تبلیغ کی، اس کے بعد خواب کی تعبیر بتائی۔ اما بہرحال احدکما تم میں سے جو پہلا ہے فیسقی پس وہ پلائے گا ربہ اپنے بادشاہ کو خمرہ شراب، یعنی جو شراب نچوڑتے ہوئے خود کو دیکھ رہا ہے وہ اپنے مالک کو یعنی اپنے بادشاہ کو شراب پلائے گا۔ وَأَمَّا الْآخَرُ اور بہرحال دوسرا فَيُسْلَبُ سے سولی دیا جائے گا فَتَأْكُلُ پس کھائیں گے الطَّيْرُ پرندے من رأسہ اس کے سر، یعنی کہ اس کا سر پرندے نوچیں گے اور اس کو سولی دے دی جائے گی، یعنی وہ نہیں بچے گا، اس کو سزا ہو جائے گی۔ قُضِیَ الْأَمْرُ کام تمام ہو گیا، فیصلہ کر دیا گیا، الذی جس کے بارے میں فیہ جس میں تستفتیان تم سوال کرتے تھے، تم پوچھتے تھے۔ وقال اور کہا للذی اس شخص سے ظن جس کے بارے میں یہ سمجھا انہو بے شک وہ نجات پائے گا منہما ان دونوں میں سے، ان دونوں میں سے جس نے نجات پائی رہائی پانے والا تھا، اس کے بارے میں جب یہ سمجھا کہ وہ رہائی پائے گا تو اس سے کہا اذکرنی میرا ذکر کرنا عند ربی کا اپنے بادشاہ کے پاس،
फंसाहु बस उसको बुला दिया शैतान ने। अब शैतान ने बुला दिया क्योंकि अल्लाह की कुछ हिकमतें होती हैं जिसके बायस शैतान ने उसको बुला दिया जिक्र करना रब्बी ही अपने बादशाह के पास। उनका जिक्र नहीं किया, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का जिक्र ही नहीं किया उस बंदे ने जाके, हालांकि वो रिहा हो गया, लेकिन शैतान ने उसको बुला दिया। अल्लाह ताला की हिकमत थी कि वो भूल जाता। फला बिसा बस रहे फिस सिजनी कैद खाना में बिदा सिनीन चंद साल। अब देखें अल्लाह के पैगंबर होकर उन्होंने कैद खाना की सऊबतें बर्दाश्त की और अल्लाह का नाम कैद खाने में लेते रहे और अल्लाह की तबलीग वहां पर भी जारी रखी। पता चला कि मुश्किलात जो है वो अल्लाह वालों को आती ही रहती हैं, लेकिन उन मुश्किलात में भी अल्लाह के नाम को याद रखना, एक एक पल के लिए अल्लाह को ना बुलाना, यही असल बंदगी है और हम उसकी बंदगी का हक अदा नहीं कर सकते। यहाँ पर रकू नंबर 5 मुकम्मल हुआ। इंशाअल्लाह रकू नंबर 6 के साथ इसी वाक़या को कंटिन्यू करते हुए मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।